اگر یہ 3 خواب آپ کو نظر آتے ہیں تو سمجھ جانا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ 3 خواب یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ 3 خواب کسی شخص کو آتے ہیں، یعنی اسے یہ 3 خواب آتے ہیں تو اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو 3 خواب کون سے ہیں اور ان کی تعبیر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، یعنی انہیں لاشعوری حواس کا پورا علم تھا۔ لاشعوری حواس کے علوم انسان کو ٹائم اور سپیس کی حد بندیوں سے آزاد کر دیتے ہیں اور خواب کے علوم جاننے والے پر الگ عالم کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ خواب صرف خیالات نہیں بلکہ اس کی تعبیر علوم انبیاء میں سے ہے، یعنی خواب کی کچھ خاص اہمیت ہے، مفہوم، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے۔ سورہ یوسف میں انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ کچھ دیکھتی ہے، اس لیے خواب میں ایسے احوال کفیات مشاہدے میں آتے ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں ہے تاہم یہ فیضان اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرتون سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رویا صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خواب کی اقسام۔ محترم ناظرین، پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، مثلاً ایک شخص اپنے پیشے روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر اور دیڑ بن میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشے روزگار سے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ غرض کے عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتوگ ہوتا ہے۔ جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں تو طبیعت پر ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہر بات کی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے
اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل اور صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والا انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن تاب کی کھجوریں لائی گئیں۔ میں نے یہ تعویل کی کہ دنیا میں ہمارے لیے رفت ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہمارے لیے ہے، اور ہمارا دین یقیناً کامل اور نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا، آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر وہ واقعہ ویسا ہی رونما ہو جیسا اس نے دیکھا ہو، کھانوں کو خواب میں دیکھنا، مثلاً دودھ، شہد اور گھی کا پینا، ملائکہ کو خواب میں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، خواب دیکھنے کا کوئی جب بھی انسان سو رہا ہو خواب دیکھ سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، سب سے سچے خواب سحر صبح کے ہوتے ہیں، کیونکہ سحر صبح انوار اور برکات الہی کا نزول کا وقت ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب الہام من اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کے عوارض شامل نہیں ہوتے، اس لیے یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے وہ اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ رضی تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا عمل کیا۔ عام مسلمانوں کے خوابوں میں ہر طرح کا احتمال ہوتا ہے، اسی لیے وہ قابل حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ ان میں طبیعت اور نفسیاتی خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اس طرح سچے خواب عام امت کے لیے صرف بشارت اور تنبیہ کے علاوہ کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ خواب نہ خود ان کے لیے کسی معاملے میں حجت ہے، نہ دوسروں کے لیے۔ ان خوابوں سے کسی قسم کا شرعی حکم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں اترے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس خواب کی تعبیر اپنے والد محترم سے پوچھی، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے۔ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، تم نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ عرض کی، میں نے یہ تعبیر اپنے طور پر کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر صدیق اکبر خاموش رہے۔ پھر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو صدیق اکبر نے فرمایا، عائشہ تمہارے ایک چاند یہ ہیں اور بقیہ دونوں سے افضل ہیں۔ پھر بعد میں صدیق اکبر اور فاروق اور قیامت تک آرام فرما رہے۔ یہ 3 چاند تھے جو ان کے حجرے مبارک میں اترے۔ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطرہ جمی حاصل رہتی ہے، بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے۔ اس لیے اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی اور بشارت ہوتی ہے، کوئی حجت شرعی نہیں۔ خواب کی تعبیر: جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ چلیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معلوم تھا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ سب اس کے کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی
کہ حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف اور بنیامین ایک والدہ سے تھے اور باقی بیٹے ان کی دوسری۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے ستیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکائے میں آ کر یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں، یعنی خواب حسد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں اس شر سے بچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی کے ساتھ بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے۔ انسان کی زندگی خواب ہے اور زندگی نصف زندگی بیداری ہے۔ غور کیا جائے تو خواب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب کو مذاق سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت وضاحت سے ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہ 3 خواب جس آدمی کو آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے آج جانتے ہیں وہ 3 خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں خواب کی پہلی حالت۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو تعبیر نکلتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ اور عنقریب عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو دوستو، یہ ایک خواب اگر آپ کو آتا ہے، اگر آپ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ خود قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں۔ اور تو اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو یقین مانیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور جوانی کے اندر جس انسان کو یہ خواب آتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جس کو آتا ہے اگر وہ دیکھے وہ اپنے خواب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اب دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا دوسرا خواب ہے جس کو اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو دوسرا خواب کون سا ہے آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو آپ نہاتے ہیں اس دنیا میں، روزانہ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت تازہ تازہ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کا دن بہت ہی اچھا بھی نکلتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھو کہ آپ نہا رہے ہو تو یہ ہوگا اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط خیالات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور آپ اچھائی کی جانب بڑھ رہے ہو، آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں، آپ ایک ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو خواب آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے، آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے، تو اگر آپ خواب مان لو جوانی کی حالت میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اور اعلیٰ مرتبہ پر جانے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ مگر آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے جس میں آپ نہا رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بھی گندگی کو دور کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، تیسرا خواب جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خواب میں اور گڑ گڑا کر رو کر زار و قطار رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے
مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب ان بندوں کو آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روک روک کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی بات کریں تو اگر ایک آدمی رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ مسلسل ذکر نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کا چاہنے والا اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جائے، چاہے اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ ایسے شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو، پیارے مسلمان بہن بھائیو، ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 خواب اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ خواب نہیں آیا، یعنی آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بھی خواب آپ کو نہیں آیا، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، دعاؤں میں کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بس یہی بتانے والے تھے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی نیکی کے راستے پر چل سکے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آمین۔ جزاک اللہ۔